ان کے پاس شاگرد آتے اور وہ حدیثیں پڑھتے، وہ سنتے، کہاں کوئی کلام ہوتا تو بتا دیتے اس کی سند میں فلاں چیز غلط ہے، فلاں راوی جھوٹا ہے. اور اگر انہوں نے کسی روایت کو کنڈم کرنا ہوتا تو صرف گردن ہلا دیتے، بولتے گردن ہلا دیتے. شاگرد سمجھ جاتے کہ اس روایت کے اندر کچھ کلام ہے. تو انہوں نے ایک حدیث سنائی، ایک روایت پڑھی، پیر صاحب نے منڈی ہلا دی. شاگردوں نے کہا استاد جی اس کے اندر تو جتنے راوی ہیں سب صحیح ہیں، سب ثقہ ہیں، سب قوی ہیں، کسی کا کلام نہیں ہے. وہ محدثانہ بحث کرنے لگے اس کی سند پہ. تو یہ بزرگ چپ کر کے سنتے رہے، پھر کہنے لگے تمہاری مانو یا صاحب سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو. میرے سامنے اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ روایت میں نے ارشاد نہیں فرمائی. یہ نیا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہو جاتا ہے اور ان سے ڈائریکٹ وہ مجلس میں آ جاتے ہیں، ہم پوچھ لیتے ہیں اور پوچھنے کے بعد بتا دیتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں یہ میری حدیث نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سفر 14 ہجری میں دوپہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ علوم شریعہ کے کمرے میں تشریف لائے، قیام کا حضرت شیخ میں، اور فرمایا میں شیخ کو ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں. شیخ بڑا پکا بے نمازی تھا کہ اس کو نماز کے لیے نبی کو ہی آنا پڑتا تھا، کسی اور سے اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ تو عقل کے ناخن لو، اللہ کے بندو تم عزت کر رہے ہو یا اس کی بےزتی کروا رہے ہو. کال رجب 14 ہجری بعد نماز عشاء عزیز عبد الحفیظ نے صلاۃ والسلام کے بعد شیخ کی طرف سے حضور سے عرض کیا کہ حرمین شریفین کا رمضان چھوڑ کے پاکستان فیصل آباد جا رہا ہوں تاکہ وہاں لوگوں کو اللہ اور اس کے حبیب کا نام لینا آ جائے، اس کے لیے دعا فرمائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے. پھر فرمایا حرمین کا ثواب تو انشاءاللہ کہیں نہیں گیا. پھر بہت دیر تک دعا فرماتے رہے اور اس کے بعد بڑے وقار سے فرمایا کہ ہمیں تو فیصل آباد کا خود بھی اہتمام ہے. کوئی فیصل آبادی یہاں بیٹھا ہو تو اسے مبارک ہو بھائی. کہا ہمیں تو فیصل آباد کا خود بھی اہتمام ہے، انشاءاللہ اپنے عصا سمیت میں وہاں پر موجود رہوں گا. یہ وہ تحریک ہے جو شریعت اسلامیہ کے مبارک چشمے کو مشکوک بنانے کے لیے، پراگنڈا کرنے کے لیے چلی ہے. صوفیاء نے چلائی اور باطنیوں نے چلائی اور آج تک چلا رہے ہیں. گوہر شاہی پاکستان کا ایک بہت بڑا فتنہ، اس کا نائب جو اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے، وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی، اس میں میں نے ایک روایت سنی، تو میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراقبے میں ملاقات کی اور میں نے کہا فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ارشاد جاری فرمایا. تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں میں نے ایسی بات نہیں کہی، وہ مولوی جھوٹ بولتا ہے. اور اسے کہنے لگا یہ آج کی رپورٹ ہے، میری آج ہی نبی سے بات ہوئی ہے. دین کے نام پہ بے دینی پھیلانے والا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں آپ سے باتیں کر کے آپ کو حقائق بتانے لگے اور یہ ممکن ہو تو بتائیے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی فوجیں دونوں کی آمنے سامنے ہوئی تھی، انہوں نے جا کے اللہ کے نبی سے مشورہ کیوں نہیں کر لیا تھا؟ حضرت حسین نکلے تھے مدینے سے، انہوں نے آ کر قبر مبارک میں مشورہ کیوں نہیں کر لیا تھا؟ شریعت کے بعد قرآن اور حدیث پھر یہ بنیادی ہے، اس کے بعد جو شرعی ماخذ ہے وہ اساسی نہیں ہے، اساس قرآن اور حدیث ہے. سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریر جو آپ کے سامنے عمل ہو اور آپ اس پہ خاموش رہے، وہ بھی دین ہوتا ہے، سنت ہے. کتاب و سنت کے اور اسلام کے بنیادی ماخذ یہ ہے، ان کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول عمل کرنے کے لیے احکامات میں، ہدایات میں ان دونوں سے رجوع کرے گا، ان دونوں سے احکامات لے گا، ان دونوں سے مسائل لے گا. اسی طرح کتاب و سنت کے شرعی ماخذ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ صحیح اسلامی زندگی گزارنے کے لیے اور دینی احکام معلوم کرنے کے لیے ان دونوں کے ساتھ بیک وقت رجوع کیا جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض منصبی اللہ نے بیان کیے ہیں اور وہ 3 ہیں: تبلیغ دین، تفسیر کتاب، تشریع. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ربنا، اے ہمارے رب، یہ دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں رسول بھیجیے جو انہی میں سے ہو. وہ کرے کیا؟ یتلو علیہم آیاتک،
وَيُزَكِّيهِمْ حکمت کا پیغام دے، ان کا تزکیہ نفس کرے. یہ پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم کا دو ٹوک بیان ہے کہ اللہ کے نبی نے کتاب کو پہنچایا، کتاب کی وضاحت بھی کی، تفسیر بھی کی، لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کیا. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین قرآن و حدیث کے علم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو بچپن سے اس کی طرف راغب کرتے، بچپن سے اس کی طرف راستے پہ چلاتے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچپن کا علم پتھر پہ لکیر ہوا کرتی ہے. ہم بچپن میں کیا یاد کرواتے ہیں اپنے بچوں کو؟ جو آپ نے اس کے سفید پیپر پہ اس زندگی میں لکھ دیا ہے وہ سمجھ لیجیے اس کو ساری زندگی یاد رہے گا. یہ پتھر پہ لکیر ہے. ابتدا سے اس کی تربیت کی کوشش کریں، ابتدا سے اس کے دل میں قرآن کا نور ڈالنے کی کوشش کریں. ہمارے استاد حافظ عبداللہ باورپوری رحمہ اللہ انڈیا کے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میری کلاس میں ایک ہندو بھی تھا، ہم دونوں کا مقابلہ رہتا تھا کلاس میں. ٹاپ پہ میں ہوں اور وہ مقابلے میں ہے. تو اس کا باپ ایک دن میرے والد صاحب حافظ نور محمد رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا تم بڑے خوش نصیب ہو مسلمان. ابو جان کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہ تمہارے پاس ایک کتاب ہے قرآن، تم اپنے بچے کو وہ یاد کروا دیتے ہو. جب بچہ بچپن میں اس کو یاد کر لیتا ہے تو اس کا ذہن اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ باقی کوئی چیز یاد کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی. کہ ہم ہندو ہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، تو میں اشعار لکھ کے اپنے بیٹے کو یاد کرواتا ہوں تاکہ اس کا ذہن بھی تیز ہو. پھر حافظ صاحب رحمہ اللہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ 8ویں کلاس میں میں ڈکشنری کو تلاش کیا کرتا تھا کہ کون سا لفظ ہے انگلش کا جو مجھے یاد نہ ہو. بچپن سے قرآن، سب سے پہلے قرآن کی حفظ کروایا اور پھر وہ دنیا کا جو مرد علم اسے پڑھا دو. ایک تو اس کی رحمت، اللہ کی طرف سے برکت کا نزول ایسا ہوگا کہ دماغ کھل جاتا ہے، بچہ ذہین ہو جاتا ہے. ہم تو شروع سے اسے کسی اور لائن پہ چلاتے ہیں اور پھر جا کے وہ بیچارہ کرتے کرتے 7ویں 8ویں تک بڑی مشکل سے ناظرہ پڑتا ہے. اگر اسے بچپن سے تیسرے سال چوتھے سال سے قرآن پاک کی تعلیم پہ لگا دو تو جتنا ذہین قرآن کا حافظ ہوگا غیر حافظ اتنا ذہین باقی علوم میں بھی نہیں ہو سکتا. القما کہتے ہیں جوانی میں میں نے جو چیزیں یاد کی وہ ذہن میں ایسے بیٹھ کی گویا میں انہیں کاغذ پہ دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے. جوانی میں نے جو کچھ یاد کیا وہ اس طرح میرے سینے میں محفوظ ہو گیا. حسن بن علی نے اپنے بیٹوں اور بھتیجوں سے کہا پڑھو، علم حاصل کرو. آج تم قوم کے چھوٹے ہو، کل تم قوم کے بڑے ہوگے. جو یاد نہ کر سکے وہ لکھ لے، جو یاد نہ کر سکے وہ اس کو تحریر کر لے، وہ لکھ لے، وہ اس کے لیے محفوظ ہو جائے گا. عروہ بن زبیر نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس آؤ، مجھ سے سیکھو، اس لیے کل تم قوم کے بڑے بننے والے ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، کوئی میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا. پھر جب میں نے علم سیکھا، احادیث رسول یاد کی، قرآن حکیم کا علم سیکھا، پھر یہ حالت ہوئی کہ لوگ مجھ سے آ کے سوال کیا کرتے تھے، مسئلے پوچھا کرتے تھے. فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر زیادہ ہلاکت والی چیز انسان کے لیے کیا ہوگی کہ اس کے دین کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے اور اسے پتا نہ ہو. یہ ہلاکت ہے کہ انسان سے پوچھا جائے شریعت کے علم کا اور اس کے پاس جواب نہ ہو. تو بچپن سے اپنی اولاد کو سلف صالحین دین کے حصول اور دینی علم کے حصول کی طرف لگا دے. لقمان حکیم نے اپنے لڑکے سے کہا بیٹے علماء کے پاس بیٹھو، ان کے سامنے گھٹنے ٹیکو، شاگردی اختیار کرو. اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ علم و حکمت کے ذریعے دلوں کو ایسے زندگی بخشتا ہے جیسے بارش کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. قرآن و حدیث کا علم زندگی کے اندر بہار لے کے آتا ہے، دل کو زندہ کرتا ہے، ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے. لقمان حکیم نے ایک اور موقع اپنے بیٹے سے کہا لخت جگر علم اس لیے حاصل نہ کرو کیا تاکہ تم علماء کے سامنے تکبر اور غرور کر سکو، نہ اس لیے حاصل کرو کہ جاہلوں سے جھگڑا کر سکو، نہ اس لیے کہ تم مجلس میں نمایاں ہو کر بیٹھو، بلکہ دین کا علم حاصل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. اگر ہم اپنی تعلیم پہ نگاہ دوڑائیں تو ہمارے اسلاف حصول علم کے لیے اسی طرح کوشاں رہے، اپنی جوانی، اپنے بچپن میں، جوانی میں، آخر بڑھاپے تک اس کی تلاش میں رہے، اس کو حاصل کرتے رہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 1 مہینے کا سفر کر کے میں شام گیا تاکہ عبداللہ بن انس سے ایک حدیث سنوں. کتنا سفر کر کے؟
ہماری حالت کیا ہے؟